بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 118۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عن کے لفظ سے روایت کا حکم، یعنی اگر کوئی حدیث عن کے ذریعے سے روایت کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کو معنعن کہتے ہیں، معنن بھی کہتے ہیں۔ اس کی حدیث کا حکم تو پہلے بیان کیا تھا۔ آج جو اس وجہ سے اس کا تذکرہ آ گیا کہ حدیث کے تحمل اور ادا کے جو طرق ہے، یعنی کس طریقے سے روایت لینی ہے اور کس طریقے سے کن کن طریقوں سے اس کو بیان کرنا ہے، ان طریقوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو ان میں ایک طریقہ جو ہے وہ بیان کا، وہ عن کے طریقے سے ہے۔ تو عن کے طریقے سے جو روایت بیان کی جائے اس کا کیا حکم ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، الانباء۔ حدثنی، اخبرنی اور انبأنی۔ تو انبأنی کے بارے میں پہلے بتائیں گے، پھر انشاءاللہ عن کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے الانباء من حیث اللغة والاصطلاح المتقدمین بمعنى الاخبار الا فی عرف المتاخرین فهو للاجازة كعن لانها فی عرف المتاخرین للاجازة۔ انباء کا جو لفظ ہے یہ لغت کے اعتبار سے اور متقدمین کے اصطلاح کے اعتبار سے یہ اخبرنی کے بارے میں ہے، یعنی جس طرح اخبرنی اس طرح انبأنی بھی ہے۔ اور اخبرنی کے بارے میں بیان کیا کہ حدثنی کے بعد کا ہے، یعنی سمام اللفظ شیخ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن عرض علی شیخ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو انباء بھی اس کے درجے کا ہے متقدمین کے اصطلاح میں۔ لیکن متاخرین کے ہاں پھر انباء جو ہے یہ اجازت کے بارے میں استعمال زیادہ ہونے لگا، جیسے کہ عن استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ عن متاخرین کے اصطلاح میں اجازت کے لیے ہے۔ تو بہرحال انباء کا جو درجہ ہے وہ پھر اخبار سے بھی نیچے ہے متاخرین کے نزدیک، کیونکہ انباء اجازت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی نہ استاد نے اس کو حدیث بیان کی، نہ اس نے استاد سے حدیث سنی ہے، لیکن استاد نے اپنے مجموعے کی یا کچھ حدیث کی اجازت دی ہے اور یہ پھر انبأنی کے طریقے سے روایت کرتا ہے۔ تو چونکہ اس میں اجازت کا بھی احتمال ہے، اس لیے اس کو اخبار کے بعد ذکر کیا۔ آگے عنعنہ کے بارے میں بتاتے ہیں، وعنعنۃ المعاصر محمولۃ علی السماع بخلاف غیر المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع۔ وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار طبعا لعلی بن المدینی والبخاری وغیرہما من النقاد۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معاصر کا عنعنہ، یعنی عنعنہ اگر کوئی کرے، عن کا لفظ اگر کوئی استعمال کرے، عنعنہ کی تعریف کی ہے روایت بعن، عن کے ساتھ روایت کرنے کو عنعنہ کہتے ہیں، یعنی راوی کہے عن فلان، اور حدیث معنعن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں عن فلان ہو، اور اس کو مؤنن بھی کہتے ہیں جس کے سند میں ان فلانن ہو، ان فلانن، تو مؤنن بھی اور معنن یہ ایک ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معنعن کی پھر آگے دو قسمیں، ایک یہ ہے کہ وہ معاصر ہو اور ایک یہ ہے کہ وہ معاصر نہ ہو۔ تو جو معاصر ہے اس کا عنعنہ ہم سماع پر محمول کریں گے، یعنی معاصر جب وہ عن کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں تو ہم یہ محمول کریں گے اس پر کہ اس نے یہ روایت اس سے سنی ہوگی، بخلاف غیر معاصر کے تو وہ پھر مرسل ہوگی یا منقطع ہوگی، یعنی یا تو ایک راوی گرا ہوا ہوگا اور یا درمیان میں راوی گرا ہوا ہوگا۔ تو فشرط حمل علی السماع ثبوت المعاصرۃ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سماع پر محمول کرنے کے لیے شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان معاصرت ثابت ہو جائے، دونوں کے درمیان معاصرت ثابت ہو جائے تو اس کو سماع پر محمول کریں گے،
اور اس روایت کو متصل قرار دیں گے اور ضعیف قرار نہیں دیں گے. لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مدلس نہ ہو، وہ معاصر اگر مدلس نہ ہو، اگر وہ مدلس ہو تو پھر سماع پر محمول نہیں کریں گے اور یہ پھر حدیث منقطع ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی حدیث معن کے بارے میں یہی بتایا تھا. عن کے ساتھ روایت کرنے کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی. اگر کوئی حدیث عن کے ساتھ روایت کرے تو عن کے ساتھ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، اگرچہ عن میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس میں تصریح نہیں ہے. اوپر بتایا تھا حدثنی میں تصریح ہے کہ میں نے یہ حدیث اس سے سنی ہے، سمعت میں تصریح ہے کہ میں نے یہ حدیث اس سے سنی، اخبرنی اور انبأنی میں بھی کچھ نہ کچھ تصریح ہے. لیکن عن کے ذریعے سے جو روایت کرے تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس نے یہ روایت اس سے سنی ہے یا اس سے نہیں سنی ہے. بہت زیادہ فاصلے سے بھی کوئی آدمی کسی سے عن کے ذریعے سے روایت نقل کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم بخاری شریف وغیرہ صحیح حدیث کی کتابوں کو دیکھیں، اس میں عن کا استعمال بہت زیادہ ہے. بعض مرتبہ حدثنی کا لفظ اور اخبرنی کا لفظ محدث اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ وہ اختصار پیش نظر ہوتا ہے، عن کے ذریعے سے اختصار آ جاتا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ عن کے ذریعے سے مطلقاً روایت کرنا یہ ضعف کی علامت نہیں کہ اس سے ضعف آ جائے گا، بلکہ اس کے ضعیف ہونے کے لیے دو باتیں ہیں. دو باتوں کو دیکھا جائے گا جن کے درمیان یہ عنعنہ کا استعمال ہوا ہے. تو آیا دونوں معاصر بھی ہے کہ نہیں، تاریخی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ممکن ہے. تو ایک دوسری بات یہ کہ جو عن کے ذریعے سے نقل کرے وہ مدلس بھی نہ ہو. مدلس اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص سے روایت کرے براہ راست اور تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس نے یہ روایت براہ راست اس سے نقل نہیں کی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے براہ راست کسی سے روایت نقل کی اور شاگرد نے یا کسی اور نے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ براہ راست سنی، اور اس نے اقرار کیا کہ نہیں یہ میں نے براہ راست نہیں سنی. تو جس کے بارے میں اس قسم کی تدلیس ثابت ہو تو پھر اس کا عن کے ساتھ روایت کرنا مقبول نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدثنی کا لفظ استعمال کرے یا سماع کی تصریح کرے. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسلک ہے. بعض علماء کرام کے نزدیک معنعنہ کے لیے کہ معاصر کا ہونا ضرور کافی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ان کے لیے لقاء ضروری ہے، ثبوت لقاء ضروری. وقیل یشترط فی حمل عنعنۃ المعاصر علی السماع ثبوت لقائہما. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ معاصر کی عنعنہ کو سماع پر محمول کرنے کے لیے ان دونوں کا آپس میں ملاقات بھی ضروری ہے. یعنی شیخ الراوی عنہ ولو مرۃ واحدۃ، شیخ اور اس سے جو روایت کرنے والے ان دونوں کے آپس میں ملاقات ثابت ہو اگرچہ ایک مرتبہ کیوں نہ ہو. اور اس کا یہ شرط کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اس کے جو باقی معنعن ہے اس پہ امن حاصل ہو جائے. باقی جگہوں میں جو عن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں ایک جگہ اگر لقاء ثابت ہو جائے تو باقی جگہوں میں معنعن اگر عن استعمال کرے تو ہم اس کو سماع پر محمول کریں گے، لقاء پر محمول کریں گے، روایت پر محمول کریں گے. کس سے محفوظ ہو جائے؟ مرسل خفی سے. مرسل خفی کی تعریف پیچھے گزر چکی تھی. مرسل خفی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے استاد سے روایت نقل کرے لیکن وہ حدیث اس نے اس سے نہیں سنی ہو. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو مسلکوں میں جو مختار مسلک ہے وہ یہ مسلک ہے جو بعد میں ہے کہ لقاء شرط ہے، علی بن المدینی و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں، اور اس کے علاوہ جو ائمہ فن ہے ان کی اتباع میں. آپ حضرات کو یاد ہوگا تقسیم سبعی کے ضمن میں اور پھر بخاری افضل ہے یا مسلم شریف افضل ہے، اس کے ضمن میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اتصال کے بارے میں جو اور حدیث معنعن کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دو مسلک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دو راویوں کے درمیان ثبوت لقاء ضروری ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے. جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاصرت کافی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ہم اثر ہو یہ کافی ہے. وہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یہ ان دونوں کا مسلک ہے بھی کہ نہیں، اور بعد کے علماء کرام نے ان دونوں کی طرف ان دونوں میں سے کس مسلک کو راجح قرار دیا ہے. یہ پوری تفصیل وہاں ذکر ہو چکی ہے. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دوبارہ اس کا ذکر کیا تو اختصار کے ساتھ دوبارہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. نور الدین عطر صاحب نے بھی یہاں حاشیے میں پوری تفصیل نقل کی ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ان کے درمیان لقاء ثابت ہو. اس طرح علی بن المدینی رحمۃ اللہ کا بھی یہ مسلک ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مسلک کو مختار قرار دیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو امام مسلم رحمۃ اللہ کا مسلک ہے اس کو بھی کافی سمجھا ہے. یعنی جو معاصر ہے اس کا عنعنہ بھی کافی ہے، اور یہ حدیث صحت سے نہیں نکلے گی. حاشی میں نور الدین طر صاحب فرماتے ہیں نور الدین طر صاحب نے اس مسئلے کی مکمل تفصیل یہاں ذکر کی ہے. وہاں بھی کچھ باتیں ذکر کی تھی، لیکن یہاں پوری تفصیل ذکر کی ہے. نور الدین طر صاحب فرماتے ہیں مع امکان لقاء راوی لمن روى عنه بصيغتان، یعنی جو امام مسلم رحمۃ اللہ کا مسلک ہے کہ معاصرت کافی ہے، تو صرف معاصرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ہمعاصر ہو، بلکہ معاصرت کا مطلب امکان لقاء ہے، یعنی دونوں کی لقاء ممکن ہو. مثلا دونوں ایک جگہ ان کا جمع ہونا ممکن ہو اور ایک زمانے میں بھی ان سے روایت ممکن ہو، تو معاصرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن امکان لقاء. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو مسلک ہے وہ ثبوت لقاء ہے. اب امکان لقاء کو کیسے معلوم کریں گے؟ مثل ان نعلم من تاریخہما ان کل منہما اقام فی بلدہ کذا، مثلا تاریخ سے ہم معلوم کریں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے فلاں جگہ میں قیام کیا، مثلا بصرہ میں دونوں رہے، دونوں مکہ میں رہیں. وإلا فلا تكفي المعاصرة أي مجرد وجودهما في عصر واحد كيفما كان، ورنہ صرف معاصرت کافی نہیں ہوگی کہ ایک زمانے میں ان دونوں کا وجود ہے. مثلا ایک بغداد میں ہے اور ایک وہ مغرب کی طرف ہے، اور ایک زمانے میں ہے، لیکن دونوں کا کوئی تاریخی خبر معلوم نہیں ہے کہ دونوں کسی ایک زمانے میں کسی ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہوں. تو بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ کا مسلک اگر ہے معاصرت، تو معاصرت ان کے نزدیک بھی صرف اتنی معاصرت نہیں کہ بس کیف متفق بمعاصرت ہو، بلکہ نہیں، امکان لقاء مراد ہے. والحاصل في تحقيق المسألة أن قول الراوي عن فلان يحمل على السماع أي يعتبر سماعا بشرطين. بہرحال حاصل یہ ہے کہ دو شرطوں کی بنیاد پر اس کے عن کو سماع پر محمول کیا جائے گا. نمبر ایک، مدلس نہ ہو، جو راوی ہے وہ مدلس نہ ہو، اور دوسری یہ کہ ان کی ملاقات بھی ثابت ہو. لیکن اب ملاقات ظاہر ہے، جب ایک شخص دوسرے شخص سے روایت کرے گا تو دونوں کے درمیان ملاقات تو ہوگی. امام مسلم رحمۃ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان معاصرت کی شرط ہے. تو ان کے نزدیک بھی یہ بات ہے کہ ملاقات تو دونوں کی ہوگی، لیکن ہمارے لیے ان کی ملاقات کو ثابت کرنے کے لیے کیا چیز کافی ہوگی؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ سے یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں معاصر ہیں، یہ کافی ہے. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تاریخ میں کسی ایک جگہ معلوم ہو جائے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہو، تو یہ ضروری ہے. لیکن کیف یثبت اللقاء، اب لقاء کو ثابت کیسے کریں گے؟ اس پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ملاقات کا اثبات ہے یہ راوی کی تصریح کے ساتھ ممکن ہے. یعنی اگر راوی کہے سمعت فلانا، تو اس سے ان کے درمیان ملاقات کی تصریح ہو جائے گی. یا محدثین میں سے کسی عالم کی تنصیص یعنی تصریح آ جائے، جیسے ہم نے کہا کہ تاریخ خبر سے معلوم ہو جائے. لیکن اس میں پھر محدثین کا اختلاف ہے کہ اگر صرف معاصرت ثابت ہے، امکان لقاء موجود ہے، تو اس حدیث کو پھر سما پر محمول کریں گے کہ نہیں، اور راوی بھی تدلیس سے محفوظ ہے. تو نور الدین طر صاحب فرماتے کہ علی بن المدینی اور اس کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس کو کافی سمجھا ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنے مذہب کے لیے بہت مضبوطی کے ساتھ اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں دلیل استدلال کیا ہے. واحتج لمذہبی بقوة فی مقدمۃ صحیح وانکر علی من خالفہ فی ذلک، اور انہوں نے اپنے مخالفین پر خوب نکیر کی ہے. نور الدین طر صاحب فرماتے ہیں وقد رجح المصنف واکثر اہل المصطلح الرأی الاول، مصنف نے یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکثر اہل استثناء نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے، یعنی ملاقات کی شرط کو، جو علی بن المدینی کی رائے ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہاں دلیل بھی ذکر کی ہے کہ یہ لقاء شرط اس لیے ہے تاکہ اس کے باقی جو معنعن ہیں اس میں امن حاصل ہو جائے. نور الدین طر صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ پہلا مسلک راجح ہے، لیکن یہ دلالت کرتا ہے کہ پہلا طریقہ قوی ہے اس بات لقاء کے بارے میں، کیونکہ اس میں زیادہ
مزید چیزوں کو ہم ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ دوسرے طریقوں کو باطل نہیں قرار دیتا، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک ہے اس کو مکمل طور پر غیر درست نہیں قرار دیتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ اس راوی کے بارے میں ہے جو غیر مدلس ہے، اور وَمِثْلُهُ لَا يَرْوِي عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ بِصِيغَةِ عَنْ، اور اس جیسا جو راوی ہو جو غیر مدلس ہے وہ اپنے معاصرین سے جس سے اس کی ملاقات نہ ہو عن کے ذریعے سے روایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر حدثنی یا اس کی تصریح کرے گا، اور اگر وہ اس کے باوجود عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے تو پھر تو وہ مدلس ہو جائے گا، جبکہ مسئلہ ہمارا غیر مدلس کے بارے میں ہے۔ بہرحال نور الدین صاحب کے مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ یا علی بن المدینی کا، وہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسلک نہیں قرار دیتے۔ علی بن المدینی اور دیگر محدثین کا مسلک اگرچہ راجح ہے، ظاہر بات ہے وہ زیادہ یعنی اضافی چیز کو تلاش کر کے پھر حکم لگاتے ہیں، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ کا جو مسلک ہے وہ درست نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ضعیف ہے یا کمزور ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ کا مسلک بھی صحیح ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے مذہب کی صحت پر دلالت کرتی ہے درجہ الامور۔ نمبر 1، اس پر اجماع قائم ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ سب صحیح ہے، تو اس پر اجماع منعقد کرنا یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ کا جو مسلک ہے یہ بھی درست ہے۔ اور دوسری جو دلیل ہے جریان العمل علی احتجاج بحدیث مسلم دون بحث فی معنعن منہا اور غیر معنن، امام مسلم رحمۃ اللہ کی حدیث سے علماء کرام برابر استدلال کرتے آ رہے ہیں، اور وہ اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ وہ معنعن ہے یا غیر معنعن ہے۔ بعض جو اس زمانے کے معاصر ہیں ان کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لقاء کی شرط نہیں لگاتے اتصال سند کی، بلکہ صرف معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ یعنی لقاء کی شرط تو سب کے نزدیک ہے، کوئی بھی جو محدث ہوگا، کوئی بھی جو اصول حدیث والا ہوگا، سب کے نزدیک لقاء کی شرط تو ہے، لیکن لقاء کو ثابت کس طرح کرنا ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ لقاء کی شرط نہیں لگاتے اور اس لقاء سے مراد بنیادی لقاء ہے، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ بل یشترط اللقاء و سماع الراوی من حدث عنہ بعن، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جو لقاء ہے، لقاء بھی ضروری ہے، بھی ضروری ہے، لیکن وہ عن کے ساتھ اس کو روایت کر سکتا ہے۔ والدلیل القاطع علی ذلک انہ لا خلاف بین الجمہور، جمہور کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے، جس میں امام مسلم بھی ہے کہ حدیث مرسل سے احتجاج نہیں ہوگا۔ وقد صرح مسلم بذلك في مقدمة صحیح بعبارة صریحة جازمة، امام مسلم رحمۃ اللہ نے انتہائی واضح اور بالجزم عبارت کے ساتھ اپنی صحیح کے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ انما الخلاف بین المحدثین فی العنعنة في کیفیت ثبوت اللقاء بین الراوی بعن وبین الشیخ المروی عنہ، محدثین کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو عن کے ذریعے سے روایت کریں ان دونوں کے درمیان لقاء کو ثبوت کو کس طریقے سے، یعنی لقاء کو کس طریقے سے ثابت کریں گے۔ لقاء تو ضروری ہے، لیکن لقاء کو ثابت کس طرح سے کریں گے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک مدلس نہ ہو اور معاصرت ہو، جبکہ علی بن المدینی کے نزدیک اس کے لیے ثبوت لقاء ضروری ہے۔ اس کے بعد نور الدین ترسا فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس مسلک کو، ثبوت لقاء کے مسلک کو امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف اس کی نسبت میں یہ قابل غور ہے نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر۔ وفی نسبت هذا الرأي للبخاری نظر شدید وذلك لأن مسلما معروف بغایت الاعظام والاحترام لشیخه البخاری بما لا يتناسب مع شدت اللهجة والانکار في رد مسلم على هذا الرأي، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے مقدمے میں جو انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا ہے اور سخت رد کیا ہے، یہ پھر مناسب نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے استاد کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہاں تک تو نور الدین عطر صاحب کا مسلک آپ کے سامنے بیان کیا۔ خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے رد کیا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر رد نہیں کیا ہے، وہ علی بن المدینی وغیرہ محدثین پر کیا ہے۔
لیکن اس سے پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ پر رد کیا ہے، اور شیخ عبد الفتاح بغداد صاحب نے کے حوالے سے ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ اگر انہوں نے ٹھیک ہے نور الدین عطر صاحب کی بات لے لیں، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ پر رد نہیں کیا، تو علی بن المدینی بھی تو ان کے شیخ ہیں اور ان کے بڑے ہیں، ان کے لیے کس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے؟ تو اس کا جواب ہم نے شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ شیخ محدثین کا آپس میں اس قسم کا سخت لہجہ ہوتا تھا، جب وہ اپنے فریق پر رد کرتے تو سخت لہجہ اختیار کرتے تھے، اور یہ سخت لہجہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس لیے بھی اختیار کیا کہ اگر لقاء کی شرط لگائے تو بہت ساری حدیث صحت کے درجے سے نکل جائے گی، اور بہت زیادہ وہ احتجاج سے بھی نکل جائے گی، تو اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ نے سخت طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہ مسلک تو آپ کے سامنے آ گئے۔ پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ بعض علماء کرام نے اب ایک اور رائے اختیار کی ہے، جیسے شیخ محمد عوامہ ہے، انہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ پر رد کیا اور نہ علی بن المدینی پر رد کیا ہے، بلکہ یہ ان بعض محدثین پر کیا جو ان کے زمانے میں تھے اور جن کا مسلک یہ تھا کہ ہر حدیث میں راوی کا اپنے مروی عنہ سے لقاء ثبوت لقاء ضروری ہے، وہ ہر حدیث کے لیے اس کو شرط قرار دیتے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے سخت نکیر ان پر کیا ہے۔ یہ دوبارہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ مباحث ذکر کیے، اور اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو پیچھے جو اسباق تقسیم سبعی میں گزر چکے ہیں، تقریباً 44، 45، 47 تک کے اسباق ہیں، وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔